أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سورہ مبارک انفال پھر گزشتہ درس میں اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ پیش کیا گیا تھا. ٹھیک، سورہ مبارک انفال اس میں کل 75 آیتیں ہیں. ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 88 نمبر کا سورہ ہے. ایک محل نزول جہاں پہ یہ نازل ہوا ہے وہ مدینہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے. ٹھیک، تو 75 آیتیں ہیں اس میں. ترتیب نزول کے اعتبار سے 88 نمبر کا ہے، لیکن موجودہ قرآن میں جو ترتیب موجود ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 8واں سورہ ہے. قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی نہیں ہے. ٹھیک، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 8واں سورہ ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ سورہ نازل ہوا ہے اس ترتیب کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سورہ 88 نمبر کا ہے اور مدنی ہے. ٹھیک، اب جو اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو ترتیبوار آپ لوگوں نے لکھا اس کی تطبیق رہ گئی تھی، آج تطبیق کر لیتے ہیں. ٹھیک، دورنما و فشرد مباحث انسورے، اس سورہ کی بحثوں کا خلاصہ اور نچوڑ. در ہفتہ دو پنج آئی کی در سورہ انفال وجود دارد. سورہ انفال میں جو 75 آیتیں موجود ہیں مباحث بسیار مہمی مطرح شدہ است. ان 75 آیتوں میں بہت سارے اہم مسائل کو، اہم بحثوں کو ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. اب یہاں سے ایک ایک کر کے بیان کریں گے کہ اس سورہ میں کن اہم مباحث کو ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا. نخست اشارے بے بخش مہمی از مسائل مالی اسلام، یعنی سب سے پہلے اسلام کے مالی اہم مسئلے کو، اسلام کے مالی مسائل میں سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو اہم مسئلہ انفال و غنائم ہے. سب سے پہلے اس سورہ میں اسلام کے مالی اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جس کو انفال یا غنائم کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور یہ انفال و غنائم کے پشتوانے مہمی برائے بیت المال محسوب می گردد، کہ جو بیت المال کے لیے اہم ترین تکیہ گاہ اور پایا شمار کیا جاتا ہے. بیت المال اسی پہ ٹکا ہوا ہے، بیت المال اسی کی وجہ سے بیت المال کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اس سورہ میں ذکر کی گئی ہے، سب سے پہلے جس اہم مسئلے کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا مالی مسئلہ انفال اور غنائم ہے، جو بیت المال کا اہم ترین حصہ ہے. اس کے بعد سپس مباحث دیگری، اس کے بعد دوسرے مباحث، دوسرے مسائل جیسے صفات و امتیازات مومنان واقعی اور حقیقت صاحبان ایمان کے صفات اور ان کے امتیازات. حقیقی مومنوں کی پہچان کیا ہے، ان کی خصلتیں کیا ہوتی ہیں، ان میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے. داستان جنگ بدر، جنگ بدر کی جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اس کی داستان
بیان کی گئی ہے، یعنی نخستین برخورد مسلحانہ مسلمانان و دشمنان، یعنی مسلمانوں کا مسلحانہ طور پر دشمنوں کے ساتھ جو پہلا مقابلہ ہوا ہے، کیونکہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس جنگ میں مسلحانہ طور پر مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، دشمنوں کے روبرو آئے ہیں۔ حوادث عجیب و عبرت انگیز سے اور عبرت انگیز اور عجیب و غریب حوادث کے در این جنگ واقع شد کہ جو اس جنگ میں پیش آئے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سارے عجیب و غریب حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں، ان عجیب و غریب حادثات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ صرف جنگ کی داستان کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس جنگ میں جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ قسمت قابل ملاحظہ از احکام جہاد و وظائف مسلمانان در برابر حملات پیگیری دشمن۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دشمنوں کے حملات کے مقابلے میں کیا وظائف اور فرائض ہیں اور جہاد کے متعلق اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاد کے قابل توجہ مسائل اور دشمنوں کے مسلحانہ حملے کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے جو فرائض ہیں، جو وظائف ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جریان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ و داستان آن شب تاریخی ہجرت یعنی لیلۃ المبیت، وہ پیغمبر اسلام کا واقعہ اور شب ہجرت کی داستان کو، ہجرت کی تاریخی شب کی داستان جسے لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے یا شب ہجرت کہا جاتا ہے، شب ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وضع مشرکان و خرافات آنہا قبل از اسلام، اسلام سے پہلے مشرکین کے حالات اور ان کے خرافات کو بیان کیا گیا ہے کہ قبل از اسلام مشرکین کے حالات کیا تھے، کس طریقے کی بدعتیں اور خرافات ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ چگونگی ضعف و ناتوانی مسلمانان در آغاز کار، ابتدائے کار میں مسلمانوں کی جو کمزوری اور ناتوانی جو تھی وہ کس طریقے سے اسلام کے زیر سایہ قوت و طاقت میں تبدیل ہو گئی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت جنگ بدر پیش آئی ہے، مسلمان ظاہری اعتبار سے بڑے کمزور تھے، ناتوان تھے، دشمنوں کے مقابلے میں یہ ضعیف تھے، لیکن اسلام کے سائے میں، اسلام کی وجہ سے وہی کمزور اور ناتوان مسلم کس طریقے سے طاقتور ہو گئے، کس طریقے سے ان کا ناتوانی قوت میں تبدیل ہو گئی، اس کو بیان کیا۔ چگونگی ضعف ناتوانی مسلمانوں کی کمزوری اور ناتوانی کس طریقے سے در آغاز کار، جو ابتدائے کار میں تھی، بسپس تقویت انہا، اور پھر کس طریقے سے وہ مضبوط ہو گئے در پرتو اسلام، اسلام کے سائے میں، اسلام کی وجہ سے۔ حکم خمس و چگونگی تقسیم آن، خمس کا حکم اور اس کی تقسیم کا جو طریقہ ہے، جو تقسیم کی روش ہے کہ خمس کو کس طریقے سے بانٹا جائے گا، کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ لزوم آمادگی رسمی و سیاسی و اجتماعی برائے جہاد در ہر زمان و مکان، ہر زمان و مکان میں جہاد کے لیے رسمی، سیاسی اور اجتماعی آمادگی کی ضرورت۔ مسلمانوں کو
ضرورت ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں رسمی یعنی جنگی اور سیاسی اور اجتماعی آمادگی کو مد نظر رکھے، آمادگی ہونی چاہیے، چاہے میدان جنگ ہو، چاہے میدان سیاست ہو، چاہے اجتماع ہو، ان تمام چیزوں کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر دور، ہر زمانے اور ہر جگہ آمادگی لازم رکھے، ان کے اندر آمادگی پائی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کرتے اور یہ جنگ کے لیے، ایسا نہ ہو کہ سیاست ان کے خلاف چل رہی ہو اور ان کے پاس اس سیاست کے کاٹ کے لیے کوئی سیاست نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اجتماع کے اندر اختلافات ہوں، بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعتیں، بہت سارے ایسے مسائل کے جو روح اجتماع کو نقصان پہنچانے والے ہوں، وہ ان کے درمیان ہو رہا ہو اور ان کے پاس اس سے مقابلہ کرنے کی کوئی آمادگی نہ ہو۔ ہر جگہ، ہر زمانے میں رسمی، سیاسی اور اجتماعی آمادگی کا لازم ہونا، یہ بتایا۔ برتری ہے نیروہائے معنوی مسلمانان پر دشمن، دشمنوں کے اوپر مسلمانوں کی معنوی قوت کی برتری، مسلمان اپنے دشمنوں پر معنوی اعتبار سے مولانا برتری اور فضیلت رکھتے ہیں، علی رغم کمبود ظاہری نفرات عنہا، باوجود کی بظاہر ان کی تعداد دشمنوں سے کم، مسلمانوں کی تعداد ظاہر دشمنوں سے کم ہوتے ہوئے بھی معنوی اعتبار سے یہ اپنے دشمنوں پر غالب ہے، اپنے دشمنوں سے برتر ہے۔ حکم اسیران جنگی و طرز رفتار و آنہا، اسیران جنگی کا حکم اور ان کے ساتھ رفتار، ان کے ساتھ برتاؤ، ان کے ساتھ کیسا عمل کرنا ہے، جنگی اسیروں اور ان کے ساتھ رفتار کا حکم، ان کے ساتھ برتاؤ کا حکم، جنگوں میں جو لوگ اسیر ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ ہجرت کنندگان و آنہا کی ہجرت نہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہجرت کرنے والوں کی فضیلت، ہجرت کرنے والوں کے کی برتری کو بیان کیا گیا اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا گیا جن لوگوں نے ہجرت نہیں، ہجرت کرنے والے اور ہجرت نہ کرنے والوں کا ذکر ہے۔ مبارزہ و درگیری با منافقان، منافقوں سے مقابلہ اور ان سے جنگ، منافقوں سے مقابلہ اور جنگ براہ شناخت آنہا، اور منافقوں کو پہچاننے کی راہ و روش، وبالاخر یک سلسلہ مسائل اخلاقی اور اجتماعی سازندے دیگر، اور نتیجتاً ایک اخلاقی اور اجتماعی مسائل کا جو انسان ساز اور اجتماع ساز ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، کچھ اخلاقی اور اجتماعی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ به همین دلیل جای تعجب نیست که درباره از روایات که در فضیلت تلاوت این سوره وارد شده مانند روایتی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده می‌خوانیم که فرمود من قرأ الانفال و براء فی کل شهر لم يدخله نفاق ابدا وكان في شيعة امیر المؤمنین حقا وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ۔ مولانا اسی وجہ سے جو مسائل خاص طور سے اخلاقی اور اجتماعی مسائل جو بیان کیے گئے ہیں، یا یہ تمام چیزیں جو اوپر گزری ہیں، ان تمام مباحث و
مسائل کی وجہ سے تعجب نہیں ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ذکر ہوا ہے اور اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ چھٹے امام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ روایت ہم پڑھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ انفال اور براءت کی ہر مہینے تلاوت کرے گا، جو شخص ہر مہینے سورہ انفال اور سورہ براءت کی تلاوت کرے گا، اس کے دل میں کبھی نفاق داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز اس کے اندر نفاق پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ مولا علی علیہ السلام کا حقیقی اور واقعی شیعہ قرار دیا جائے گا، اسے امیر المومنین علیہ السلام کا سچا شیعہ قرار دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن سفرہ بہشت سے نعمتیں تناول کرے گا، اور قیامت والے دن جنت کی نعمتیں تناول کرے گا، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں. یعنی جب تک لوگ حساب و کتاب میں لگے رہیں گے، یہ سفرہ جنت پہ بیٹھ کر جنت کی نعمتیں تناول کر رہا ہوگا. بے ہمین دلیل، اسی دلیل کی بنیاد پر جائے تعجب کا مقام نہیں ہے کہ در پارئی از روایات کی کچھ روایات میں کہ در فضیلت تلاوت ان سورہ وارد شدے کی جو اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، مانند روایتی، جیسے کہ یہ روایت کے از امام صادق علیہ السلام بما رسیدے، کہ جو امام صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. می خانی اس روایت میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرمود کہ امام علیہ السلام نے فرمایا من قرأ الانفال وبراءت، کہ جو شخص انفال اور براءت کی قراءت کرے گا، فی کل شہر، ہر مہینے، لم یدخلہ نفاق ابدا، اس میں ہرگز نفاق داخل نہیں ہو سکتا. وکان من شیعۃ امیر المومنین حقا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا سچا اور واقعی شیعہ ہوگا، کہلائے گا. وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ، اور وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ جنت کی نعمتیں تناول کرے گا. حتی یفرغ الناس من الحساب، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے. کسی کے سورہ انفال و براءت را در ہر ماہ بخواند، جو شخص سورہ انفال اور براءت کو ہر مہینے پڑھے گا، ہرگز روح نفاق در وجود او وارد نہ خواہد شد، ہرگز اس کے اندر روح نفاق داخل نہیں ہوگی، یعنی اس میں نفاق پیدا نہیں ہوگا. اس پیروان حقیقیہ امیر مومنان علی علیہ السلام خواہد ہو، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سچا اور حقیقی پیروکار اور شیعہ قرار دیا جائے گا. بدر روز رستاخیز، اور قیامت والے دن، از مائدہائے بہشتی دسترخوان سے، با آنہا ان کے ساتھ، یعنی مولا علی ان کے ساتھیوں کے ساتھ، بہرے میگیرد، تو نعمتیں تناول کرے گا، تا مردم از حساب خیش فارغ شوند، یہاں تک کہ لوگ اپنے حساب سے فارغ ہو جائیں. زیرا ہمن طور کی سابقاً ہم اشارے شد فضائل سورہ قرآن و پاداشہائے بزرگ کی تلاوت کنندگان و عدداد شدے تنہا در پرتب خواندن الفاظ آن به دست نمی آیا. مولانا جیسا کہ تمام سوروں کی فضیلت اور اس کے اجر ثواب کے ذکر کرنے کے بعد مولانا یہ اہم بات ضرور دہراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سوروں کی تلاوت کی جو فضیلتیں ہیں، سوروں کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے،
یا جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے یہ اجر و ثواب اور یہ فضیلت دی جائے گی، یہ تنہا سورہ کے الفاظ کو زبان پر لانے یا صرف سورہ کے الفاظ کو پڑھنے سے حاصل ہونے والے نہیں ہے۔ پڑھنا، تلاوت کرنا مقدمہ ہے کہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے اور سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تلاوت ہدایت کا وسیلہ ہے، جب تک انسان تلاوت نہیں کرے گا ہدایت کیسے ملے گی؟ جتنی بھی سورت ہوئی، سوروں کی تلاوتوں کا جو اجر و ثواب، جو فضیلتیں روایات میں ذکر ہوئی ہے یا جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، اس سورہ کی تلاوت کرنے سے یہ اجر و ثواب دیا جائے گا، تو یہ فضیلتیں، یہ اجر و ثواب صرف قرآن کے الفاظ کو دہرانے سے حاصل نہیں ہوں گے، کیونکہ تلاوت مقدمہ ہے اندیشے کا، تدبر کا، تفکر کا۔ انسان غور و فکر کرے، پھر سمجھے، پھر جو ہدایتیں ہیں اس میں ان ہدایتوں پر عمل کرے، پھر جا کر کے جو فضیلتیں، جو اجر و ثواب ہیں سورہ کے، جو وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ نبھایا جائے گا، وہ وعدہ پورا کیا جائے گا، وہ فضیلت اور وہ اجر و ثواب کیا جائے گا۔ زیرا ہم ان طور کی سابقاً ہم اشارے سن، کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ فضائل سورہ قرآن، کہ قرآن مجید کے سوروں کی جو فضیلتیں ہیں وہ پاداشاہ بزرگی اور بڑے بڑے اور عظیم اجر و ثواب جو ان سوروں کے لیے ہے، کہ بتلاوت کنندگان وعدہ داد شدے، کہ جو ان سوروں کی تلاوت کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دیا جائے گا، تنہا در پرتب خواندن الفاظ آن، صرف اس سورہ کے الفاظ کے پڑھنے کے ذریعے بدست نمی آیت حاصل نہیں ہوگا کہ اس سورہ کے الفاظ کو دہرا دیا جائے، زبان سے جاری کر دیا جائے اور وہ فضیلت اور وہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا، نہ بلکہ خواندن مقدمیس، بلکہ تلاوت اور قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ ایک مقدمہ ہے برائے اندیشے، غور و فکر کے لیے، اندیشے وسیلہ برائے فہم، اور غور و فکر وسیلہ ہے سمجھنے کے لیے، وفہم مقدمی اس برائے عمل، اور سمجھنا مقدمہ ہے عمل کے لیے۔ بس آنجا کی در سورہ انفال و براعت صفات منافقان و ہمچنین مومنان راستین تشریح شدے، اور چونکہ سورہ انفال اور براعت ان دونوں سوروں میں منافقین اور اسی طریقے سے صاحبان ایمان کی صفات کو، خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے، بس انجا کی، اور جیسا کہ در سورہ انفال و براعت میں صفات منافقان، منافقوں کی صفتیں، منافقوں کی عادتیں، بہمچنین مومنان راستین، اور اسی طریقے سے سچے اور حقیقی اور واقعی مومنوں کی خصلتیں، صفتیں تشریح شدہ بیان کی گئی ہے۔ آنہا کی آنگا بخانن، جو لوگ ان سوروں کو پڑھیں گے، ان سوروں کی تلاوت کریں گے، بدر زندگی خود پیادے کنند، اور اپنی زندگی میں اس کو پیادہ کریں گے، اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگی میں عملی کریں گے جب، تو ہیچ گاہ گرفتار روح نفاق نہ خواہد شد، تو کبھی بھی روح نفاق میں گرفتار نہیں ہو سکتے، کبھی منافقت ان کے اندر نہیں آئے گی۔ ہم جنیز انجا کی در ان دو سورے، اور جیسا کہ ان دونوں سوروں میں صفات مجاہدان راستین، راہ خدا میں جو واقعی جہاد کرنے والے لوگ ہیں،
چنین اب اسی طریقے سے اس آنجا کی جیسا کہ درین دو سورہ، ان دو سوروں میں صفات مجاہدان راستی، سچے اور حقیقی مجاہدوں کی جہاد کرنے والوں کی صفتیں، بگوشی اسفدا کاری ہے سرور مجاہدان، اور جہاد کرنے والوں کے سید و سردار کا ایثار اور ان کی فداکاری، یہ مجاہدوں کے سید و سردار مولا علی علیہ السلام اشارے شدے جس کی طرف اشارہ کیا گیا، آنہا کی محتویات ان دو سورہ در اجرا نمائیں، جو لوگ ان دو سوروں کے محتویات کو، ان دونوں سوروں کے مطالب و مباحث کو درک کریں گے اور عملی کریں گے، وہ اشیعیان راستین امیر مومنان خواہن کو، وہ مولا علی علیہ السلام کے سچے اور حقیقی شیعہ شمار کیے جائیں گے، نہ صرف الفاظ کو زبان سے جاری کرنے والے۔ ان دو سوروں کی تلاوت کر کے ان دونوں سوروں کے جو پیغامات ہیں، ان دونوں سوروں میں جو ہدایتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لائے، انسان عملی کرے ان پیغامات کو۔ جو صاحبان ایمان کی خصلتیں صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو پیدا کرے اپنے اندر، منافقین کی اور دوسرے برے لوگوں کی جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، انسان اس سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اس سے دوری اختیار کرے، تو پھر یہ سارے ثواب ان کے لیے چلے بات صورت۔ اب یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک، یسألون، یسألون، یسألان، یسألون، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں، کا یہ اشارہ ہے، یہ کاف خطاب ہے پیغمبر، کاف خطاب یہ پیغمبر کے لیے۔ یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یسألون، وہ لوگ پوچھتے ہیں، کا آپ سے، کس چیز کے بارے میں؟ عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ وہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ انفال کیا ہے؟ قل، تو کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، یہ انفال کا مالک اللہ اور رسول ہیں، انفال اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ انفال کا اختیار جو بھی آپ کہہ رہے مولانا، نام لام ملکیت اگر کہتے قل الانفال، تو کہہ دیجئے کہ انفال للہ والرسول، اللہ اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، بس تم سب ڈرو اللہ سے۔ فَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان اور تمہارے درمیان اصلاح ہونی چاہیے۔ فَأَصْلِحُوا ذات بینکم، اور تم سب صلح و آشتی کرو آپس میں، ٹھیک، جو چیزیں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح کرو۔ ابھی ترجمہ اتنا واضح نہیں ہوگا، جب تفسیر آپ پڑھ لیں گے اس کی تو ترجمہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال لفظوں کے اعتبار سے میں ترجمہ، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو یا صلح و آشتی کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔
ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ صاحب ایمان ہو، اگر تم سب مومن ہو. ٹھیک مولانا؟ چلیں یہاں فارسی میں بھی ترجمہ دیا، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. استو دربار انفال یعنی غنائم و ہر گونے مال بدون مالک مشخص. یہ انفال کی توضیح دی ہے مولانا، ابھی وہ آئے گا. میں نے اس لیے صرف لفظ انفال آیا تو ترجمے میں انفال ہی کیا ہے، چونکہ انفال کیا ہوتا ہے نا، اس کے معنی کیا، اس کا مفہوم کیا، وہ نیچے آئے گا پھر وہاں دیکھیں گے. لیکن انہوں نے ترجمے میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی ہے. اے رسول تم سے لوگ انفال کے بارے میں یعنی غنائم کے بارے میں، وہ مال کہ جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے، وہ ہر گونے مال اور ہر طریقے کا وہ مال کہ جو بدون مالک مشخص، کہ جس کا کوئی مشخص اور معین مالک نہ ہو. جنگوں سے حاصل ہونے والا مال اور بغیر مالک والا مال، اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ان پر کس کا حق ہے. جنگ میں جو غنیمتیں حاصل ہوتی ہے وہ، اور جن مال کا کوئی مالک نہیں ہے، ٹھیک، ان کا مالک و مختار کون ہے، ان پر حق تصرف کس کا ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو بے دو تو کہہ دو انفال مخصوص خدا و پیغمبر است. کہہ دو کہ انفال خدا اور پیغمبر سے مخصوص ہے. بس از مخالفت فرمان خدا بے پرہیزی، بس خدا کے حکم کی نافرمانی سے پرہیز کرو، تقوی اختیار کرو. وہ میان برادرانی را کی باہم ستی سی دارگ، اور ان بھائیوں کے درمیان جو باہم اختلاف رکھتے ہیں، آشتی دہید ان کے درمیان صلح کرو. اطاعت خدا و پیغمبر اشراکونی، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اگر ایمانداری، اگر تم سب ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے مولانا؟ اب یہاں سے شان نزول کہ یہ آئے کریمہ کس پس منظر میں نازل ہوئی، کون سا واقعہ، کون سا حادثہ پیش آیا، داستان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک، اب یہ شان نزول انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک لے لیتے ہیں.